السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، فضائل قرآن سیریز کے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے سورۃ الاعلیٰ، سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ سے متعلق کچھ باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرات گرامی، بڑی اہم صورت ہے یہ۔ اس صورت کے سلسلے میں جو احادیث وارد ہیں، صحیح احادیث، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام بخاری وغیرہ نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ اول من قدم علینا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم۔ پہلے پہل ہمارے پاس مدینہ جو لوگ آئے ان میں مصعب بن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم تھے۔ پھر اور کہتے ہیں کہ فجعلا یقرئاننا القرآن، وہ لوگ ہمیں قرآن پڑھانے لگے، قرآن سکھلانے لگے۔ پھر عمار آئے، بلال آئے، سعد آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب فی 20۔ پھر اس کے بعد عمر بن الخطاب 20 ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے۔ ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ فما رأیت اہل المدینۃ فرحوا بشیء فرحهم به، میں کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ والوں کو اس سے پہلے کسی اور واقعے پر، کسی اور خوشی پر، کسی اور خوشخبری پر اس طرح خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جس طرح امام کائنات، امام الانبیاء والرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پہنچنے پر وہ خوش ہوئے تھے۔ حتی رأیت الولائد والصبیان یقولون هذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاء فما جاء حتی قرأت سبح اسم ربک الاعلیٰ فی سور مثلها۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں نے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، لڑکوں کو، نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ یہ وہ کہہ رہے تھے، بچے کہہ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت تک میں نے سبح اسم ربک الاعلیٰ اور اس جیسی کچھ صورتیں یاد کر لی تھیں، پڑھ لی تھیں۔ یہ سبح اسم ربک الاعلیٰ سے متعلق صحیح بخاری اور دیگر احادیث کی کتابوں کی ایک روایت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جسے امام احمد، امام مسلم اور دیگر سنن کے مصنفین نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو اور اس کے بعد والی صورت، سورۃ الغاشیہ کو، یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ، کہتے ہیں نعمان بن بشیر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں اور جمعہ میں ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ وَإِنْ وَافَقَ يَوْمُ جُمُعَةٍ قَرَأَهُمَا جَمِيعًا، اور اگر عید اور جمعہ دونوں چیزیں ایک ہی دن آ جائیں تو بھی آپ دونوں نمازوں میں، نماز عیدین میں بھی اور نماز جمعہ میں بھی ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، اس صورت کو اہمیت دینے کا عالم ہے۔ امام مسلم وغیرہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کرتے ہیں کہ کان یقرأ فی الظہر بسبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ آپ ظہر کی نماز میں بھی سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تلاوت کرتے تھے۔ صحیح مسلم کا حوالہ ہے یہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ اس طرح امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام دارقطنی نے وغیرہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسبح اسم ربک الاعلیٰ وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد کی قرأت کیا کرتے تھے۔
یہ اس صورت کی اہمیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت جسے امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے، اس کی راویہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر یقرأ فی الوتر فی الرکعۃ الاولی بسبح وفی الثانیۃ قل یا ایھا الکافرون وفی الثالثۃ قل ھو اللہ احد والمعوذتین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی قرأت فرمایا کرتے تھے۔ صحیحین، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہلا صلیت بسبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محلے کی مسجد میں لمبی نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ جب شکایت آئی ان کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ تم کیوں نہیں سبح اسم ربک الاعلی واللیل اذا یغشی اور والشمس وضحاها وغیرہ جیسی صورتوں کی تلاوت کرتے ہو؟ تو یہ سبح اسم ربک الاعلی اور کہہ لیجئے کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ سے متعلق چند باتیں تھیں جو صحیح سنت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ حضرات گرامی، اس صورت کو یاد کر لیجئے اور اس صورت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس کے بعد کی صورت حل اتاک حدیث الغاشیہ کو بھی یاد کر لیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور امام ہیں تو عیدین میں اور جمعہ میں ان دونوں صورتوں کا اہتمام کیا کیجئے، ورنہ اپنے ائمہ سے ان دونوں سنتوں کو، ان دونوں صورتوں کی سنت کو زندہ کرنے کی درخواست کر لیا کیجئے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں، خود بھی شیئر کریں اور دوسروں سے بھی شیئر کرنے کی درخواست کریں، اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پر لائک کریں۔ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔